بادشاہ صاحب آپ فرمائیے گا کہ کیا، کیونکہ یہ اتنی سیریس گفتگو ہے اور سیریز آف ریولیشنز ہے، ایک رتی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جناب باجوہ یہ تمام باتیں مختلف صحافیوں سے کرتے رہے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی کرتے رہے ہیں، اور یہ تمام چیزیں جو ہے یہ سامنے آئی ہیں، سیاستدان اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں۔ عام طور پہ تو ہم ان معاملات کو مختلف ایکس آرمی چیفز کے حوالے سے اگنور کرتے رہے ہیں، شاید اس لیول کی اتنی ایکسٹینڈڈ گفتگو ہمارے سامنے جنرل مشرف کی اور دوسرے لوگوں کی، جنرل کیانی کی یا دوسرے لوگوں کی نہیں سامنے آئی، مگر یہ کوئی ایکسیپشنل کیس ہے کیا آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ بہت سارے حصے ہیں باجوہ صاحب کی ڈسکشن کے، ان کو بہت ساری چیزوں کے اوپر ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے، بہت غلطیاں بھی ہوئیں ان سے، اور ان کا لمبا ٹینیور تھا، اس کے اندر غلطیاں بھی بے شمار ہوئیں، اور اس کا اظہار ہمارے سیاسی مسائل کے اندر بارہا ہمارے سیاسی اکابرین اور لیڈران کرتے رہتے ہیں، اس کا اظہار مختلف طریقوں سے ہمارے اور ان کے انٹرویو سے یہ سامنے آتا رہتا ہے، اس کی یہ اپنی ایک کمپلیکیشن ہے۔ میں جو بنیادی طور پر اس چیز پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں، یہ جو دو ہمارے ویل نون ویل اسٹیبلش جرنلسٹ نے ایک انٹرویو اور ایک دو انٹرویوز کے اندر یہ جو باتیں چھیڑی ہیں، پہلا حصہ جس کے اندر میں کمنٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا پاکستانی افواج کے اندر کسی قسم کی کوتاہی کمی ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ تعلقات مختلف طور پر کرنا چاہتی ہے؟ ہرگز نہیں، یہ لغو ہے، یہ ایسا ہی لغو ہے جس طریقے سے جتنا جھوٹ ہو سکتا ہے، یا ان ہمارے لوگوں کو، ہمارے جرنلسٹ کو جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ جب ہاتھی مر جائے تو بہت کچھ ہو جاتا ہے، یا مس کوٹ ہوئے ہیں یا مس انڈرسٹوڈ ہوئے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی سروس کمانڈر، چاہے وہ فوج کا ہے، چاہے ایئر فورس کا ہے، چاہے نیوی کا ہے، وہ یہ کہے کہ میری فوج یا میری ایئر فورس یا میری نیوی وار ریڈی نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ وار ریڈی نہیں ہے تو وہ اپنے بنیادی مقصد میں ہی ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا، اس وقت ہی فیل ہو گیا، اس نے ایکسیپٹ کر لیا کہ میں اپنے مقصد میں فیل ہو گیا۔ دوسری بات، ان افواج کا ہونے کا مقصد جس کو کہتے ہیں نا کہ ان کی وجہ موجودگی کیا ہے، یہ وجہ کیوں موجود ہے، صرف ایک کام کے لیے، پاکستانی سرحدوں کی حفاظت، اور خاص طور پر انڈیا کا جو خطرہ ہمیشہ ہمارے اوپر رہا ہے، ہماری بنت، ہماری سوچ، ہمارا طریقہ کار، ہماری امپلائمنٹ، ہمارا ہر عمل اس طریقے سے ٹیونڈ ہے جو کہ انڈیا کو فیس آف کرنے کے لیے ہے۔ یہ جو افغانستان کی طرف ہو رہا ہے یا یہ جو دہشت گردی ہے، یہ ایڈیشنل کیپیسٹی اور کیپیبلٹی آپ سمجھ سکتے ہیں جو کہ ہم نے سیکھی ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ فوج، یہ ایئر فورس، یہ نیوی، اس کا مقصد، آرم فورسز کا مقصد ادھر دیکھنا ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ دوسرا حصہ ہم آ جاتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات کی جو بہتری کی بات ہوئی، اور وجہ یہ بتائی گئی کہ ہمارے ٹینک کام نہیں کرتے، ہمارا فلانا کام نہیں کرتا، جو کہ جیسے میں نے کہا لغو بات ہے، ایسی ہرگز کوئی چیز، اور 2019 میں اس کا اظہار بھی ہوا، اس کے بعد بھی ہوتا رہا اور ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ لیکن یہ چیز کہنا کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات، باجوہ صاحب کا اگر قصور ٹھہرایا جا سکتا ہے تو وہ یہ ٹھہرایا جا سکتا ہے کہ وہ تھوڑا آگے کا سوچتے تھے۔ انہوں نے کہا 4 جنگیں ہو گئیں، کشمیر کو ہم آزاد نہیں کروا سکے، کشمیر مسئلہ ہے ہمارے بیچ میں، رہنا چاہیے مسئلہ ہمارے بیچ میں، ایل او سی بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور بھارت اگر کچھ کرتا ہے تو اس کا اسی طریقے سے جواب دیا جاتا ہے، جب جو کرے گا اس کا جواب ہوگا۔ لیکن جنرل صاحب، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں، اور میرا اپنا ایک میری کوشش یہ ہے کہ میں اس تنازع میں نہ پڑھوں، لیکن جنرل باجوہ نے جو مجھ سے گفتگو کی تھی اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم لڑنے کے قابل نہیں ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ہماری جنگ ہو تو اس سے خطے میں کیا فائدہ ہوگا، اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا، اس سے بھارت کو کیا فائدہ ہوگا، یہ جنگ ایک یوزلیس ایکسرسائز ہوگی۔ یہ انہوں نے قطعی مجھ سے گفتگو میں، اور ایک سے زیادہ بار کی بات ہے، میں کہنا چاہوں گا ذمہ داری سے، کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ اس سے فائدہ نہیں ہوگا، کیا اس سے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، تو جنگ کیا ہمیں آپشن کے طور پہ اپلائی کرنا چاہیے، تو یہ بہرحال ان کی رائے تھی۔ لیکن پھر بھی وائس مارشل صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اتنی ساری گفتگو انہوں نے کری ہے، تو اس کا کوئی انالیسس، کوئی اسکروٹنی، کوئی ایگزامینیشن، کوئی اس کی اکاؤنٹیبلٹی درکار ہے یا نہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس طرح کی ڈسکشنز جہاں پر ہوتی ہیں، کیا سوچ بچار فوج کے اندر، کسی بھی چیف کے لیول پہ، افواج پاکستان کے اندر پالیسی، کیونکہ دیکھیے ہم بار بار ذمہ دار ٹھہراتے ہیں افواج پاکستان کو کہ پاکستان کی ڈیفنس پالیسی ہو یا ہماری فورن پالیسی ہو، اس کا محور ہمارا GHQ رہا ہے، یا افواج پاکستان کے جو ہیڈ کوارٹرز ہیں وہ رہے، ہم ہمیشہ یہ کہتے رہے، صحیح یا غلط،
اور ایک یہ تاثر ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ باجوہ صاحب کی پرسنالٹی کے اندر ایک اپنی ڈومین سے بہت آگے بڑھ کے ایک ایکسٹروورٹ اور اوورٹ انوالومنٹ تھی. اس میں کوئی شک کی بھی بات نہیں ہے. وہ اکانومی کی بھی بات کرتے تھے, وہ فورن پالیسی کی بھی بات کرتے تھے, وہ آگے بڑھنے کی بھی بات کرتے تھے, اور خاص طور پر اکنامک جو امپیریٹیوز تھے ان کو بہت غور سے اور بہت شدت کے ساتھ بیان کرتے تھے, اس حد تک کہ لوگ ان کی ان باتوں سے تنگ بھی آ جاتے تھے. لیکن ایک ایسا آدمی جو ایک بحث, علمی بحث چھیڑنا چاہتا ہے, اور ان لوگوں کے ساتھ جو کہ آپ کے بڑے بڑے دماغ ہیں, آپ شامل تھے, اگر علیحدہ سے شامل تھے, باقی وہ 25 لوگ جو سامنے بٹھائے تھے, ان کی نظر میں یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ اس کے اوپر ایک کنسٹرکٹیو پازیٹیو بحث اور ایک ایسا بیانیہ ملک کے اندر لے کے چل سکتے ہیں جس سے کہ ایک پبلک کی اویئرنیس ڈیولپ ہوگی. وہ یہی چیز لے کے فورن آفس گئے اور بولا کہ پارلیمنٹ میں اس کو ڈیبیٹ کریں, پہلے اپنے ہاں اس کو دیکھ لیجئے, پھر پارلیمنٹ میں. مجھے بتائیے کہ نئی سوچ, نئی فکر رکھنے میں کیا خطرہ ہے جب آپ کو اپنے اوپر کوئی انسیکیورٹی کا کوئی خوف نہیں ہے. بے شک. when you are not insecure yourself, تو آپ سوچتے ہیں کہ کس طریقے سے میں اپنے حالات اور بہتر کر سکتا ہوں. باجوہ صاحب کا یہ قصور ہو سکتا ہے کہ ہم نے ایسے لوگوں سے بات کی جو ان کا پیغام لے کے بازار میں چلے گئے. یعنی اپنی بھی تو ذمہ داری ہے. میں نے بہت ساری میٹنگز اٹینڈ کی ہیں, میں نے بہت کچھ سنا ہے. میں تو آج تک کبھی کسی طریقے سے ایسی بات نہیں کی جو کہ جس کو غیر ذمہ دارانہ کہا جائے. آپ بھی نہیں کرتے. اور سملرلی تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز ہے کہ ریسیو کرنے والے کا کیا کام ہے, بات کرنے والے کی کیا منشا اور کیا نیت ہے, اس کو بھی دیکھنا پڑے.